اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جن کی صحیح تعداد صرف اللہ عز و جل کو ہی معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین میں فساد پھیلانے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیاطین کے باپ کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے یہ سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور اور تکبر پسند نہیں آیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نیابت کرے۔ فرمان الہی ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ وقت یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا کوئی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے فرشتوں سے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے اسے سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہمیں اس میدان حشر میں ہولناکیوں سے نجات مل جائے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہیں، آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ سب سے افضل دن جمعہ کا ہے، اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آدم کے پاس چکر لگاتا رہتا تھا۔ جب اس نے دیکھا یہ جسم کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے، ان میں سفید، سرخ، سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی۔ اسی طرح نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی۔ اس لیے وہ کہتا ہے، اللہ نے انسان کو ٹھیکری جیسی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت آدم علیہ السلام کی منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے مت ڈرو، یہ اندر سے بالکل کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا۔ پھر فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیے اور ان کا جواب غور سے سنیے، وہی تمہارے اور تمہاری اولاد کے سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر یعنی 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کے قد میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ موجودہ صورت آ گئی۔
فرشتوں کو اولاد آدم کی خون ریزی کا کیسے علم ہوا؟ فرشتے زمین پر جنات کے آپس کے لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہی خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ فرشتے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر آباد ہونے والی مخلوقات کے حالات دیکھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ اصل حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خلیفہ بنانے کی مصلحت۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس نئی مخلوق کو پیدا کرنے کی مصلحت معلوم کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی میں اس نئی مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، باعمل علماء اور صلحاء پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے وہ نماز میں مصروف تھے اور جب واپس آئے تب بھی وہ نماز میں مصروف تھے۔ یعنی فرشتوں کو جس مصلحت و حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کے عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہیں۔ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے اس میں روح ڈال دوں تو تم ان کے سامنے سجدہ میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مکمل صورت بنانے کے بعد اس میں روح ڈالی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ فرمان الہی ہے، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں انسان کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی تو انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین، ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں یرحمک اللہ کہا، جس کا ترجمہ ہے اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تخلیق فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ فرمان الہی ہے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا۔ اس ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرما کر بلند مرتبہ عطا کی اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ علیہ السلام کے شرف و منزلت پر مہر تصدیق لگا دی۔ پھر آپ علیہ السلام کو مختلف چیزوں کے نام سکھا کر فرشتوں پر علمی برتری ثابت کی۔ جب اللہ عز و جل نے وہی نام فرشتوں سے پوچھے تو فرشتوں نے عرض کیا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں عطا کیا۔ فرمان الہی ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ان سب نے کہا، اے اللہ، آپ کی ذات ہے، عیب سے پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ کامل علم رکھنے حکمت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابن آدم، انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے انہیں ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں ہی زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کر رہے ہو اور جو کچھ تم چھپا رہے ہو۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ان کا کوئی ہم جنس نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دل جوئی اور تسکین کے لیے انہی کے جسم میں سے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کی بیوی بنا کر انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ فرمان الہی ہے، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کریں۔ ہم نے کہا، اے آدم، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہو۔ احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ کیونکہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ بیٹھو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے کہ اللہ عز و جل نے اسی حالت میں ان کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جب
حضرت ابن ابی کعب فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، اے میرے بیٹو، میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بیٹے پھل کی تلاش میں نکل پڑے۔ سامنے سے فرشتے آتے نظر آئے جن کے پاس حضرت آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی۔ فرشتوں نے پوچھا، اے آدم علیہ السلام کے بیٹو، تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ بیٹوں نے جواب دیا، ہمارے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے، وہ جنت کے پھل کھانے کی خواہش رکھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا، تم واپس چلے جاؤ کیونکہ تمہارے والد فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتوں نے آ کر ان کی روح قبض کی، ان کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ علیہ السلام کے لیے لحد تیار کی، پھر نماز جنازہ ادا کی اور قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر مخاطب ہو کر کہا، اے آدم کے بیٹو، تمہارے لیے مردوں کو دفن کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کل عمر 1000 سال تھی۔ حضرت آدم اور حوا کا ممنوع درخت کا پھل کھانا۔ حضرت آدم و حوا ابلیس کو اپنا ہمدرد اور خیر خواہ سمجھ کر اس کے بہکاوے میں آ گئے اور جس درخت کے پاس جانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا تھا اس کے پاس چلے گئے، اور جیسے ہی اس درخت کا پھل چکھا تو ان کے جسم پر سے جنتی لباس فوراً اتر گیا۔ فرمان الہی ہے، ہم نے کہا، اے آدم، یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا کھلا دشمن ہے، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے، پھر تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں آرام ہے، نہ تمہیں بھوک ستاتی ہے، نہ تم برہنہ رہتے ہو، نہ تمہیں پیاس لگتی ہے اور نہ ہی دھوپ ستاتی ہے۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں آرام اور سکون سے رہنے لگے اور شیطان انہیں بہکانے کے لیے مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہا۔ آخر کار اس نے حضرت آدم و حوا کو بہکانے کے لیے ان کے دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے اور کہنے لگا، اے آدم، کیا میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جسے کھانے کے بعد تم جنت میں ہمیشہ کے لیے رہو گے؟ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھانے سے انکار کر دیا۔ شیطان نے اعتماد لانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر کہا، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں اور تمہیں اچھی بات بتا رہا ہوں۔ شیطان کے قسم کھانے پر حضرت آدم و حوا علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اللہ عز و جل سے کیے ہوئے عہد کو بھول کر جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اس کا پھل کھا لیا۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے جیسے ہی ممنوع درخت کا پھل چکھا تو ان کا جنتی لباس جسم پر سے اتر گیا اور وہ شرم کے مارے اپنے ستر کو چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھیں دونوں کے سامنے بے پردہ کر دے، اور کہنے لگے، تمہارے رب نے تو تم کو اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ جب حضرت آدم و حوا علیہ السلام نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور اللہ عز و جل نے انہیں زمین پر اترنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی ابلیس کو بھی زمین پر اتار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ کر دیا گیا کہ جس شیطان نے تمہیں بہکا کر جنت سے نکلوایا ہے، اسی طرح یہ دنیا میں بھی تمہیں بہکانے کی بھرپور کوشش کرے گا تاکہ تم دوبارہ جنت میں داخل نہ ہو سکو، لہٰذا اپنے آپ کو اس کی چال سے بچانے کی بھرپور کوشش کرو۔ اللہ نے فرمایا، تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ ہی آخرت میں تکلیف اٹھائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو انہیں دنیا میں جینے کا ہنر بھی سکھا دیا اور جنت کے کچھ پھل بھی عطا فرما دیے۔ حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا۔ زمین پر اترنے کے بعد انہیں جنت اور اس کی راحت اور سکون والی زندگی یاد آئی اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ فوراً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور توبہ کرنے لگے اور توبہ کے کلمات بھی اللہ عز و جل انہیں سکھا دیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو توبہ کی اس کے کلمات یہ ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، اب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو یقیناً ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ دعا پڑھنے پر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو معاف فرما دی۔ اس دعا میں حضرت آدم علیہ السلام کی 5 خوبیاں ذکر ہوئی ہیں: اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، نمبر 2 غلطی پر شرمندہ ہوئے، اپنے نفس پر کو ملامت کی، نمبر 4 فوراً توبہ کی، اور نمبر 5 اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو بہت ساری اولاد عطا فرمائی۔ فرمان الہی ہے، اے لوگو، اپنے رب کے عذاب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ علیہ السلام کی پشت سے ظاہر ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی چمک رکھ دی، پھر انہیں آپ علیہ السلام کو دکھایا۔
آپ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سے ایک آدمی ایسا نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آپ علیہ السلام کو بہت اچھی لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یہ آپ کی اولاد میں سے آخری زمانہ کے قوموں میں سے ایک نبی ہے جس کا نام داؤد ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا میرے رب آپ نے اس کی عمر کیا مقرر کی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا 60 سال۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اسے میری عمر میں سے 40 سال عنایت فرما دیجئے۔ آپ علیہ السلام کی مقرر عمر ختم ہوئی تو موت کا فرشتہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آیا۔ جب آدم علیہ السلام نے فرمایا کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں ہیں؟ فرشتے نے عرض کیا آدم علیہ السلام آپ نے وہ 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دیے تھے جو کہ آپ علیہ السلام نے انکار کیا، اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد میں بھی انکار کی عادت ہے۔ آپ علیہ السلام بھول گئے اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے غلطی ہوئی اس لیے آپ علیہ السلام کی اولاد بھی غلطی سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جب اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو آپ کی تمام اولاد آپ کی پشت سے ظاہر ہو گئی، اور اللہ عز و جل نے آپ کے سامنے آپ کی تمام اولاد سے اپنی توحید کا پکا عہد و پیمان لیا۔ قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو کیا تو فدیے کے طور پر جہنم سے حاصل کرنے کے لیے سب مال دے دے گا؟ تو وہ کہے گا جی ہاں۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب تو آدم کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے اس سے بھی اس آسان چیز کا وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا۔